أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق اللہ العظیم. اور اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل مت کرو. ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے. اور بدکاری کے زنا کری مت جاؤ کہ بہت بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے. اور کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل مت کرو. اور جو بھی ناحق قتل کیا گیا ظلم کے ساتھ تو ہم نے اس کے ولی کو اس کے وارث کو یہ اختیار دیا ہے لیکن وہ اپنے حد سے نہ بڑھے قتل کرنے میں قاتل کو. بے شک ضرور اس کو مدد مل جائے گی, اس کی مدد ملنی ہے. تو یہاں جو ہے جو مختلف احکام دی جا رہے ہیں اللہ کی عبادت, اس کے بعد جو والدین, اس کے بعد رشتہ داروں قریبوں, اس کے بعد جو ہے بخل نہ کرنے کے بارے میں. تو آج جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے خود مت کرو. تو پہلے تو وہ لوگ جو ہے لڑکیوں کو زندہ پیدا ہوتی پکڑ دیتے تھے, کون پکانا کون کرنا, اس کو شادی کر دینا, یہ سب تھا نا. ویسے آج بھی وہی ہے اندر. ان کے مصارف ہم پر بار پڑے گا. آیت اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کو واضح کیا کہ رزق دینے والے تم کون, یہ تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے. تم کو کون کھلا رہا ہے؟ جو تمہیں دیتا ہے ان کو بھی دے گا. تو یہاں پہلے ان کا اور ان کو ذکر کیا گیا, معلوم ہے. ہم ان کو بھی دیتے, تم کو دینے والے ہم ہیں. اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ اپنے اہل کی کفالت کر رہا ہے, غریبوں ضعیفوں کو, تو اس کو حساب سے دیتے ہیں, معلوم ہے. اپنی ضرورتیں پورا کرے, دوسروں کی مدد کرے. ایک حدیث میں اللہ کو فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم, تم کو رزق دیا جاتا ہے, تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. معلوم ہے, یعنی تمہارے ضعیف کمزوری سے اللہ تعالیٰ کی تمہاری مدد ہوتی رہتی ہے, تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اہل و عیال کے جو متکفلین ہیں وہ کمزور عورتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچوں کی تم کو رزق دے رہا ہے. معلوم ہے, یہ سمجھ رہے ہیں تم لوگ. قرآن کریم سے معلوم ہوا کہ آج جس میں آج کی دنیا گرفتار ہے کثرت آبادی خوف سے برتھ کنٹرول, ضبط ولادت اور منصوبہ بندی کو رواج دے رہی ہے. اس کی بنیاد بھی اسی جہلانہ فلسفے پر ہے. بچے بتا کہاں سے کھانا, کچھ لوگوں کی زبان سناؤ, کہتے بچے کیا کرنا صاحب, کہاں سے پکانا, کہاں سے کھلانا. رول کرنا پڑتا ہے جی بچوں کو, نہیں ہوتا کھانے, نہیں پکانے ہوتا ہے, نہیں ہوتا, پالنے نہیں ہوتا. ارے ایسے کھلا ایسا تو عجیب بات ہے نا. ایک جاہل آدمی ماڈرن قسم کو بولتا ہے, دیندار بولا تو کیا کرتے ہیں بولا اس کا ذمہ دار کون ان کا, تم اپنے آپ کو اس کے سمجھ لے بیٹھے ہو, یہ تمہاری غلطی ہے. تو آج جو چلا ہوا یہ بھی ضبط ولادت بھی قتل اولاد کے برابر گناہ نہ سی, لیکن اس کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں, اس کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ تو پیدا ہونے پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا. دیکھو پیدا ہونے سے پہلے راستہ بند کر چھوڑ رہی. تو جو مختلف آپریشن ہو رہے ہیں سوائے کہ جو ہے اس کی جان, عورت کی جان کو خطرہ ہے تو جب تمہیں بند کر سکتے, اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو جو ہے تو بچے پیدا کرنے کی جو فضائل ہیں آپ سے حیران رہ جائیں گے. جب حمل سے چھیڑتی ہے تو جو ہے جہاد کا درجہ ملتا ہے اس کو. معلوم جو حاملہ ہوتی ہے تکلیف اٹھاتی رہتی ہے ضرور جہاد. پھر بچہ پیدا کرتی ہے اتنے اس کے ثواب, بچہ دودھ پلاتی ہے اس کے اتنا بڑا ثواب ہے. اگر خدا نخواستہ اس کے, اب تو بہت کم ہو گیا, پہلے تو بہت مورٹیلٹی بہت ریٹ تھا, اب جو ہے سب ٹیکنیک آ گئی بہت ہے, تو اس کو شہید کرنے ملتا ہے جو مر جائے گی اس کے اندر. معلوم ہے کیا ہے وہ ہمارے اس میں اتنا آسانی اللہ تعالیٰ دیا, اور کیا ہونا معلوم نہیں ہو رہا کیوں نہیں. ماں بچے نہیں ہونا, بچے نہیں ہونا, ملتا دیکھا دیکھی سیکھ لیا. اولاد جو ہے ثواب جاری ہے اگر کسی تربیت کی جائے تو بھی ہے. سمت کا خوش نصیب آدمی ہو جس کی بیویاں اور بچے زیادہ ہوں. خوش نصیب آدمی سمت کا ہو جس کی بیویاں اور بچے زیادہ ہوں. تو
تزوجوا ودود الولود، تم نکاح کرو ایسی عورتوں سے جو بچے پیدا کرنے والی ہیں اور بچوں سے محبت کرنے والی. فإنی مکاثرکم بکم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن میری امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اللہ کے لوگ ہماری کثرت تو فخر کریں گے. کٹ کر لے کیا ان کے پاس جاتے ہیں، کیا ملک جاتے ہیں. سوچو فیملی کی پلاننگ کر کیا ملک جانے والے لوگ معلوم نہیں. صرف یہ کہ اسی عورت جو ہے بالکل وہ ہو جاتی ہے، اس کی حالت ہو سکتی ہے. تو فرق ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا قریب مت جاؤ. زنا مت کرو، زنا قریب مت جاؤ. تو یہ سب مختلف راستے. بے پردگی کیا ہے؟ فلمیں ہیں، یہ ہیں. اب تو پہلے تو فلم آتے وہ تھیٹر کے، اب تو سب گھر میں تھیٹر ہو گیا. گھر تھیٹر ہو گیا سب. اتنے سب ہونے کے بعد جو ہے وہ ایسی برائیں کسی نہیں پھیلتے. بولو پہلے تو صرف زنا کے بارے میں تھا. زنا بھی جبر کرتے ہیں، جو ریپ ہے. کون سنے تھے نہیں، ہم پڑھتے ہو خاص نہیں. وہ چپ فارسی بڑے چپ کرتا زنا بولے کیسا کرتے ہوں گے، ایک میں سوچتے تھے. زنا بالرضا چلتا رہتا ہے. یہ زنا بالجبر کیا ہے سمجھ میں آتا تھا. کیسی جنگلی روتا ہے، کیا ہے کہاں. میری ایک بھی کیس نہیں آتا تھا ویسی کیس، لیکن اب تو روزانہ اخبار پڑھ کر ہوتا. زنا کی جس کی حرمت ہونے کی دو وجہ، ایک یہ کہ وہ بے حیائی ہے. انسان نہیں رہتا، انسان حیوان سے. تو اللہ کو فرماتے ہیں جب تجھے حیا چلے گی تو جو چاہے کر لے. تو جو مختلف قسم کی جو چیزیں برائیاں پھیلتی ہیں زنا کی وجہ سے پھیلتی ہیں. معلوم ہے زنا کے لیے ماحول ہمارا ہوتا ہے، پھر زنا ہونے کے بعد اور بزرگ پھیل جاتا ہوں. تو لیکن معاشرتی فساد جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. اس کے نتائج بد پورے اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کرتے ہیں. فتنے، چوری، ڈاکہ، قتل، اور سے وہ انہیں اسے کر رہے جا رہے فلاں کیا کیا سب شروع ایک سلسلہ چلتا ہو. اس سے مرڈر ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا، ایسے چلے. اس کی حالت تو آدھی سے زیادہ واقعات کا سبب جو ہے یہ آدھی سے زیادہ جو ہو رہے ہیں فتنے جو اس ظلم کے مرتکب ہیں. اس کا اگرچہ بلا واسطہ حقوق لباس سے نہیں ہے یہ. اب تم یہ ہوگا زنا بالجبر آ گیا، چھوڑو وہ تو غلط بات. اسے زنا کر کے اسے مرڈر کر چھوڑنے کا چھوڑنے کا نہیں ہوتا. یہ دیکھو کیا عجیب حال ہو گیا. یہ جرم بہت سے ایسی جرائم کو ساتھ لاتا ہے. حقوق لباس میں سر ہوتے ہیں، قتل و غارت گری کے ہنگامے برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو تمام جرائم میں شد قرار دیا ہے. بس ساس بلا خود برا راستہ ہے. غارت گری کے ہنگامے برپا ہوتے ہیں. اس لیے اسلام اس کی سزا بھی جو ہے سخت سزا ہے. معلوم ہے اللہ نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کر پلانت کرتی ہیں. اور کیا ساتوں زمین ذات ہے، زمین آسمان کی سب مخلوقات اس پر پلانت کرتی ہیں. ایسے لوگوں کی شرمگاہ سے جب جہنم میں جائیں گے تو سارے ان کی ایسی بدبو پھیلے گی کہ جہنم میں بگاڑ آئیں گے. ایک تو ایسے لوگ ہیں زنا کرنے والا. تو اللہ کو بتا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرا تو ایمان والا نہیں، ایمان نکل جاتا. معلوم جس طرح سے ایک دم باہر رکھ پڑتا ہے ایمان سر پڑ کرتا. پھر زنا چھوڑ دیا، ایمان ہے تو پھر واپس آ جاتا. چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، یہ بازو پڑتا باہر نکل جاتا اس کا ایمان. نہیں اگر ایمان ہے تو اس کو روکتا ہے، لیکن ایمان باہر نکل جاتا. شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، اس وقت ایمان نے باہر آ پڑتا. اور ایک چیز جو اولاد کو قتل کرنا، اس کے بعد جو ہے کسی جان زنا کرنا. زنا سے بہت ساری برائیاں پھیلتی ہیں. نس نامک وہ ہو جاتا ہے، برائیاں دوسرے ڈیسیز بھی بہت سارے ہیں نا. گھومتے ایسے بیماریاں تھے وہ کیا سب یہ دوائیں وغیرہ کر لو وینریل ڈیسیز کرتے ہیں. اور دوسری یہ آ گئی ہیں، ایڈس آ گئی ہے. کیا کرتے ہیں بولو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی جان کو ناحق قتل مت کرو جس کو اللہ نے قابل حرمت ٹھہرایا ہے. تو حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں. حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں. سر بات کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں. حق کے ساتھ قتل کرنا، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہے تو اس کو سنسار کر سکتے ہیں، وہ اسلامی حکومت رہتی. اور کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسلامی حکومت ہے. تو اللہ نے اس کے ولی کو حق دیا ہے. قصاص لینے کا حق کون ہے؟ اس کا ولی، انہیں لینا. نہیں تو اگر نہیں تو اس کی کوئی بھی نہیں ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے اسلامی حکومت لینا اس قاتل کو. تو اسلامی حکومت کے سربراہ کے حاصل ہے کہ وہ حیثیت سے سب مسلمانوں کا ولی. جس شخص سے قتل کرنے کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو قتل مت کرو. ہاں حق پر قتل کرنا جائز ہے. اور جو شخص نہ قتل کیا گیا تو ہم اس کے وارثوں کو ہم نے جو ہے اختیار دیا ہے
قصاص دینے کا. اس قتل کے بارے میں تجاوز نہ کرنا چاہیے. جو قتل کرے نا قتل کرو, اسے ایک کے بجائے 10 قتل کرے تو کیسا ہو؟ اس سے لوگوں ایک ہمارا آدمی قتل کرے تو اسے 10 ان کے لیے چھوڑنے کا. کون بھی قتل کرے کسی کو قتل کرنے کا, قاتل کو چھوڑنے کا. تو قتل کرنے کے بعد بھی ان کے ناک کانٹ سب کاٹ کر وہ ایک کر دیتے. تو جس نے قتل کیا ہے قاتل کو ہی قتل کرنے کا, بس سیدھا سمپل طریقے سے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. اس لیے فلا یسرف فی القتل, قتل کرنے میں انہیں جو ہے زیادتی نہ کریں. قتل کرنا بس تو حکومت کی ذمہ داری, پکڑ کو اسے دیکھ بھائی کیا کرتا ہے. اگر وہ دوسری چیز بھی ہے کہ اگر چاہے معاف کرنے کا بھی اجازت کی, وہ بھی ولی کو اس کا دی گئی کہ وہ معاف بھی کر سکتا ہے, خون بہا لے کے چھوڑ سکتا ہے. ایسے ہی معاف کر سکتا ہے, خون بہا لے کے چھوڑ سکتا ہے. خون بہا لے کو اور پھر اسے قتل کرنا تو یہ غلط بات ہے. اور اس کے اعزا وقارب وغیرہ کو جو قتل میں شریک نہیں ہیں, محض جوش انتقام میں قتل نہ کرے. قاتل کو بھی صرف قتل کرنے کا حد ہے. ناک کان ہاتھ وغیرہ کاٹ کے مسئلہ نہیں کرنا چاہیے. اسے قصاص میں ایسی تجاوز نہ کرے تو شرن اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. تو بس جو آدمی ولی ہے شریعت حدود کے اندر اللہ ضرور اس کی مدد کریں گے. اس نے زیادتی کی تو پھر جو ہے یہ ظالم ہوگا, پھر ولی انہیں ظالم تھا, انہیں ظالم بن جائے گا. اللہ کی مدد کا مستحق ہے جب تک کہ وہ مظلوم ہے. اس لیے ولی کو چاہیے کہ جو ہے اپنے منصور حق ہونے کی قدر کرے. پھر تیسرا ہے جو شخص اسلام سے مرتد ہو جائے اس کی سزا بھی جو ہے قتل. اس کو اسلام پیش کیے 3 دن تک, اس کے بعد بھی نہیں مانا تو قتل کیا جائے گا. تو کسی جان کا نہ قتل, کیونکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا, اللہ کے رسول نے فرمایا ساری دنیا کا زوال ایک مومن کے ناحق قتل کے بارے میں اللہ کے نزدیک بالکل ہلکا ہے. معلوم پوری دنیا ڈوب جائے پرواہ, لیکن ایک مومن قتل نہ ہو, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. بعض روایت میں اس کے اگر اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے باشندوں میں کسی مومن کے ناحق قتل پر شریک ہو جائیں تو ایک ایمان والے قتل میں سارے زمین آسمان کو قتل ہو جائے تو اللہ سب کو جنم ڈالے گا. ایک ایمان والے اللہ کے نزدیک ہے, سب کو جنم ڈال دیا. 7 آسمانوں 7 زمین کے باشندے کسی ایمان والے قتل پر, تو ایمان والے کی اتنی ویلیو ہے, ایوریج ویلیو ہے اس کی بھی, لیکن اصل تو ایمان والے کی. حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کے قتل میں کلمے سے ہمارے بلد بس میں ختم کیا تھی اشارہ کر کے کیا, ایک کلمے سے بھی اس نے اگر مدد کی ہے تو قیامت کے دن اس حال میں کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس لکھا گا اس کے چہرے پر. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک گناہ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ, لیکن جو آدمی حالت کفر میں مر گیا تو کافر کی تو کوئی بخشش نہیں ہے. جس نے جان بوجھ کر قصدن کسی مسلمان قتل کیا تو ان کے لیے کوئی معاف نہیں. تو مختلف قسم کے احکام یہاں جو ہے ایک اور واقعہ آتا ہے. وہ حجاج بن یوسف تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا. معلوم گورنر تھا, وہ مکی کا گورنر تھا. 1 لاکھ لوگوں کو کون بھی ذرا کیا تھی بول رہے ہیں حکومت کے خلاف ہوتا, فوراً بہت ٹیرر تھا. دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں, ہٹلر مسولینی, اور اس میں ہمارا آدمی سب سے آگے ہے. معلوم تو ایک لیے بزرگ جا پوچھے اس کے بارے میں کیا بولتے تھے. میرے کیا بولو, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, تمہیں کس کرنے جا رہے, تم نہ مارے کیا انہیں یہ پوچھ رہا ہوں. سب سے بڑا بدنام اور ہزاروں صحابہ جس کو صحابہ اور تابعین قتل کیا تھا. اس لیے عام طور اس کو برا کرنے کی برائی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی, ایک دم بولنا شروع کر دیں. تو الزام لگانے والے سے پوچھا بزرگ نے, تمہارے پاس تمہیں کیا گارنٹی ہے, تمہارے پاس شہادت ہے اس کی, دیکھیں تمہیں جو الزام لگا رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف کے ظالموں سے 1000 مقتولین بے گناہ کا انتقام تو لے گا. جس سے اس پر ظلم کرے گا تو غیبت کر رہا ہے اس کی بیٹھ کے خلاف. ظالم تھا جو ایک تاریخی واقعہ ہے, ہم بول رہے ہیں. تو اس پر جو ظلم کیے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ بدلا لے گا نہیں. تو ایسا ظالم بھی تھا, لیکن انہوں نے 300 رکعت نفل پڑھتا تھا. معلوم 300 رکعت رات کو نفل پڑھتا تھا. معلوم سوتا کب تھا معلوم نہیں. قرآن کے جو یہ رکوع یہ جو بنائے ربا وغیرہ اعراب لگائے اسی نے کیا. قرآن کو جو پاروں میں تقسیم کیا, اس کے بعد نصف ربا ثلاثہ یہ سب کر کے کرنے والا وہ ہے. ایسے ظالم لوگ بھی ایسے دیندار تھے معلوم ہے. تو بہرحال جو ہے وہ کیا اس کی پالیسی تھی. بہرحال تو کسی کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے, یزید کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اب کس کو توبہ کر کے مر گیا تو
اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کیا. تم بیٹھ کو تم کی ہو کہ تمہارا اس کے خلاف بول کو تمہیں کیا اکاؤنٹ بنانا تمہارا اس کے خلاف بولو. تو کسی کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے. تاریخی واقعہ کر بول رہے ہیں, پرسنلی ایسے سے نہیں. برے اور گناہ گار بندوں پر دوسروں کو آزاد چھوڑ دیں تو جو ہے وہ جو چاہے الزام لگائیں کہ اللہ کی عدالت میں ایسا ہے کیا کیا بھی کرو, اس کے یہ الزامات لگائے اس کے بارے میں, اس کا تو جواب دے با. تو تمہاری نیکیاں جائیں گی اسے کیا کرنے والے. اس کے واسطے یہ جو لوگ ظالم ہیں کیا کرنا, بس اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.